بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ ترجمہ، اے انسان، تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی بدحالی پیش آوے وہ تیرے ہی سبب سے ہے۔ تم کو جتنی نیکیاں مل رہی ہیں، خواہ حج ہو یا عمرہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور تم نے جتنے گناہ اور برائیاں کی ہیں یہ تمہارے نفس کی بدمعاشی اور شرارت ہے، کیونکہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے امارہ بالسوء ہے، اور الف لام السوء کا اس میں جنس کا ہے، یعنی وقت نزول قرآن سے لے کر گناہ کے جتنے انواع قیامت تک ایجاد ہوں گے سب اس السوء میں شامل ہیں، کیونکہ جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا استثناء نہیں ہے، یہ مخلوق کا استثناء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں قبول فرمائے اس کو اس کا نفس بھی خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے استثناء کے سامنے نفس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا ما رحم ربی میں جو ما ہے یہ مصدریہ ظرفیہ زمانیہ ہے، لہذا ترجمہ ہوا ای فی وقت رحمت ربی، یعنی جب تک تمہارے رب کی رحمت کا سایہ رہے گا تمہارا نفس بھی تم کو برباد نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں سب کچھ اختیار آپ کا ہے، حقیقت میں سب کچھ اختیار آپ کا ہے، وجود آپ کا ہی ہے، ہمارا وجود فانی ہے اور اس قابل بھی نہیں کہ اس کو وجود کہا جائے، جیسے سورج ستاروں سے کہہ سکتا ہے کہ تمہارا وجود ہے مگر مثل عدم کے ہے۔ ہماری ہستیاں حق تعالیٰ کی ہستی کے فیضان سے ہیں، ہماری ذات خود سے قائم نہیں بلکہ ہم حق تعالیٰ کے کرم سے اور ان کے فیضان صفت حی اور فیضان صفت قیوم سے قائم ہیں۔ جس دن صفت حی اور صفت قیوم کے ظہور کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے اس دن آسمان گر پڑے گا، سورج اور چاند گر پڑیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے ان دو ناموں حی اور قیوم ان سے سارا عالم قائم ہے، تو مولانا کا اشارہ یہی ہے کہ ہمارا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ہماری گویائی، بینائی، سنوائی سب آپ کی مدد سے ہے، ورنہ حقیقتاً گویائی آپ کی گویائی ہے، سنوائی آپ کی سنوائی ہے، وجود آپ کا وجود ہے کہ ازل سے ابد تک ہے۔ آپ قدیم ہیں، غیر فانی ہیں، قادر مطلق ہیں، ہم حادث اور فانی ہیں، ضعیف ہیں، لہذا ہمارا بولنا کوئی بولنا ہے، ہمارا سننا کوئی سننا ہے، ہمارا وجود کوئی وجود ہے کہ ابھی ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ابھی روح نکل جائے تو خاموشی ہے، سماعت بند اور بینائی ختم، ہم بالکل لا شیء ہیں، آپ کے تابع ہیں اور انتہائی بے کس ہیں۔ یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل بے کس ہیں تو جزا اور سزا کیوں ہے؟ جیسے ایک شخص ایسا ہی ایک مضمون پڑھ کر ایک باغ میں گھس گیا اور انگور کھانے لگا، اور جب باغ کا مالک آئے تو اس نے پوچھا کہ میرے درخت کے انگور کیوں کھاتا ہے اور یہ سیب کیوں کھا لیے، یہ سب میرے درخت کے ہیں؟ تو اس نے کہا تم غلط کہتے ہو، زمین بھی خدا کی، آسمان بھی خدا کا، میں بھی خدا کا، اور درخت بھی خدا کے، انگور بھی خدا کے اور سیب بھی خدا کا، خبردار جو مجھے کھانے سے منع کیا۔ تو مالک باغ نے کہا اچھی بات ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ ایک رسہ لے آیا اور اس سے اس کو خوب باندھ دیا اور ایک ڈنڈے سے اس کی پٹائی شروع کی، تو وہ چلانے لگا کہ کیوں مارتا ہے؟ تو مالک باغ نے جواب دیا کہ میں بھی خدا کا، تو بھی خدا کا، رسہ بھی خدا کا اور ڈنڈا بھی خدا کا، خبردار جو چلایا۔ تو اس وقت اس نے کہا اختیار است اختیار است اختیار، میں توبہ کرتا ہوں، میں مجبور نہیں ہوں، مجھے اختیار ہے اختیار ہے۔ ماہمہ لاشیم سے مولانا فرقہ جبریہ کی تائید نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی بے کسی اور عاجزی ظاہر کر کے حق تعالیٰ کی رحمت سے درخواست کر رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، اور مندرجہ بالا واقعہ بھی مثنوی کا ہے جس میں فرقہ جبریہ کا رد ہے۔ اے خدا ہم مجبور نہیں ہیں، اے خدا ہم مجبور نہیں ہیں، یہ جو ہم نے اپنے کو آپ کے حوالے کیا ہے کہ ہم لا شیء ہیں اور آپ ہی سب کچھ ہیں، یہ آپ کی عظمت شان کا اعتراف اور اپنی حقارت و عاجزی اور بے کسی پیش کی ہے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کی رغبت
اور سجدوں کی لذت میں ترقی عطا فرمائیں۔ یہ دراصل لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں حدیث نقل کی کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل تدری ما تفسیرها، یعنی اے عبداللہ ابن مسعود اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی سمجھتے ہو؟ عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ سن لو۔ سبحان اللہ، نبی کے الفاظ ہیں اور نبی کے الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے ہو رہی ہے۔ فرمائے کہ لا حول کے معنی ہے لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، یعنی ہم اللہ کی معصیت سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ خود اللہ حفاظت نہ فرمائے۔ اللہ کی حفاظت سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ولا قوت ای ولا طاقت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک اللہ مدد نہ فرمائے۔ زور چھوڑ دو اور آہوزاری اختیار کرو، اللہ کا رحم آئے گا آہوزاری سے، یہ زور سے نہیں آئے گا کہ میں بڑا متقی ہوں مقدس ہوں میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اگر دعویٰ کرو گے تو رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، لہذا زور چھوڑ دو اور زاری اختیار کرو تاکہ اللہ کا الا ما رحم ربی مل جائے اور نفس کے شر سے خدا اپنی حفاظت میں قبول فرمائے۔ الا ما رحم ربی میں جو رحم ہے جس کے صدقے میں نفوس انسانیہ، حرکات نفسانیہ اور آثار شیطانیہ سے محفوظ رہتے ہیں، وہ رحم اگر لینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کی گویا تفسیر فرمائی ہے اور اس رحم کو مانگنے کا جو مضمون عطا فرمایا ہے وہ گویا حق تعالی ہی نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے، اس کا ہر مضمون خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو ہمارا نبی تم کو عطا فرمائے اس کو لے لو، یعنی جو حکم دے اس کو سر آنکھوں پر رکھو اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ گویا اس آیت میں مذکورہ رحمت کو مانگنے کے لیے طریقہ اور مضمون اللہ تعالیٰ نے بزبان نبوت عطا فرمایا کہ اگر تم اللہ کے بعد ما رحم ربی چاہتے ہو اور نفس کی بدماشیوں سے تحفظ چاہتے ہو یہ دعا مانگو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ حقیقی اور اے سنبھالنے والے میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ اصلح لی شأنی، میری ہر حالت کو درست فرما دیجئے، میری زندگی کا کوئی شعبہ آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، نہ کان گانا سنے، نہ آنکھ حسینوں کو دیکھے، نہ ناک خوشبوئے حرام سونگے، نہ زبان غیبت کرے، نہ ہونٹ حرام بوسے لیں، غرض سر سے پیر تک ہر جز آپ کا فرما بردار ہو، اور کل لہو تاکید ہے یعنی میری کوئی بھی حالت ایسی نہ رہنے پائے جو آپ کو پسند نہ ہو، میری ہر ناپسندیدہ حالت کو اپنی پسند کے مطابق ڈھال لیجئے، میری ہر ادائے بندگی کو وفائے بندگی سے مشرف فرما دیجئے کہ سر سے پیر تک کہیں بھی بے وفائی کا داغ میرے اوپر نہ لگنے پائے اور میں سراپا آپ کا ہو جاؤں۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ جس نفس کو آپ نے امارہ بالسوء فرمایا ہے مجھے پلک جھپکنے بھر کو اس دشمن کے سپرد نہ فرمائیے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن یہی نفس امارہ بالسوء ہے، کیونکہ کسی دشمن کو ہر لمحہ ہر وقت یہ استطاعت نہیں کہ پلک جھپکنے بھر میں ہمیشہ ہی وہ اپنے مقابل کو ہلاک کر دے، لیکن یہ نفس ایسا دشمن ہے کہ ہمیشہ اس میں یہ استطاعت ہے کہ پلک جھپکنے میں یہ انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفۃ عین اس کے حوالے ہونے سے پناہ مانگی ہے کہ ایک پل میں یہ مومن کو کافر، ولی کو فاسق اور انسان کو جانور سے بھی زیادہ ذلیل بنا دیتا ہے۔ اور فقہ جبریہ کا عقیدہ جبر کہ انسان مجبور محض ہے جو موجب ہے کاہلی و جمود اور خمود کا، یعنی بے عملی اور اعمال میں ٹھنڈا اور سست پڑ جانے کا۔ اے خدا اس قسم کے جراثیم سے ہماری حفاظت فرمائیں، ایسی گمراہی کو ہمارے اندر نہ آنے دیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال میں بالکل سست اور ٹھنڈے ہو جائیں اور بے عملی اور گمراہی کا شکار ہو کر خسرت دنیا والآخرۃ ہو جائیں۔ یہ عقیدہ جبر اتنا گمراہ کن ہے کہ انسان کو اعمال سے بیزار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو مجبور محض ہیں، مسجد جب جائیں گے جب اللہ پاک بلائیں گے، لیکن اس سے کہو کہ روزی کمانے کے لیے بازار کیوں جاتے ہو، گھر پر پڑے رہو، جب اللہ میاں بلائیں گے تب جانا، اور کھانا کیوں ٹھوستے ہو، جب اللہ میاں کھلائیں کھا لینا،
دین ہی کے کاموں میں مجبور ہو، ذرا دنیا کے کاموں میں بھی مجبور ہو جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑو نماز روزہ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تو رزاق بھی ہے، پھر دکان کیوں کھولتے ہو؟ سارا دن گھر میں پڑے رہو، رزق خود آ جائے گا۔ وہاں تو بڑے چست ہو، یہ حیلہ بازیاں اور یہ حیلہ سازیاں صرف دین ہی میں ہیں۔ دنیا کے کاموں میں کیوں حیلہ بازی نہیں کرتے؟ ایک کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، ایک کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں لیکن تو اتنا سست ہے، دین میں لیکن تو اتنا سست ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔